نہ ہوتی تو میرے نبی نے شادیوں کا حکم نہ دیا ہوتا۔ شادی اتنا ضروری ہے کہ بنا شادی کے انسان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے۔ اتنا ضروری ہے، یہاں سے آپ گفتگو کو سنیں گے تو سمجھیں گے کہ شادی کتنا ضروری ہے۔ اب خطا ہماری یہ ہے کہ بھائی سفر آپ کو کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ مراد آباد جاؤ، جانا ضروری ہے، لیکن 50-50 چانس ہے آپ صحیح بھی جا سکتے ہو اور وہاں حادثہ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کہو گے حضرت جانا ہی نہیں چاہیے، تو میں کہوں گا جانا چاہیے مگر لمٹ میں گاڑی چلا کے جانا چاہیے۔ ہے نا بھائی، آپ 150 پہ گاڑی چلا کے جا رہے ہو، ظاہر سی بات ہے چانس ہے، بات ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ آپ گاڑی کو صحیح طریقے سے نہیں چلاؤ گے، چانس ہے۔ ٹیمپو پہ لٹک کے جا رہے ہو، چانس ہے۔ بس کے اوپر بیٹھ کے جا رہے ہو، چانس ہے۔ حفاظت سے آپ صحیح طریقے سے قاعدے میں سواری سے یا اپنی سواری سے جائیں اور پھر دعا کرتے ہوئے جائیں، یا اللہ مجھے حفاظت سے پہنچانا، حفاظت سے لانا، تو انشاءاللہ وہ تیرا سفر کامیاب رہے گا۔ ایسے ہی شادی ہے کہ جب آپ شادی کر رہے ہیں تو پھر آپ شادی کو شیطانی طریقے پہ نہ کریں۔ جب آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ دنیا والوں کے طریقے پہ نہ کریں۔ جب آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ فلموں والوں کے اپنے طریقے پہ شادی نہ کریں۔ جب آپ شادی کر رہے ہیں تو دنیا دار کو نہ دیکھیں۔ جب شادی کر رہے ہیں تو آپ دنیا کے غنڈے اوباش لوگوں کو نہ دیکھیں، بلکہ جب شادی کریں تو پھر مصطفیٰ کی سنت کو دیکھیں۔ جب شادی کریں تو صحابہ کے طریقے کو دیکھیں۔ جب شادی کریں تو اولیاء امت کو دیکھیں۔ جب شادی کریں تو علماء کو دیکھیں اور ان کے طریقے پہ شادی کرتے جائیں اور دعا کرتے جائیں، یا اللہ شادی کا سفر میرے لیے مبارک کر دینا، تو انشاءاللہ یہ شادی رحمت کے پھول برسائے گی، رحمت کے پھول برسائے گی یہ شادی، اور ایسے پھول برسائے گی خدا کی قسم، شادی کے بعد انسان کہے گا کہ واقعی اصل زندگی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ صحیح بات بتا رہا ہوں میں، واقعی اصل زندگی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے میرے بھائی۔ لیکن اگر آپ نے اس شادی کو دنیا کے طریقے پر کر دیا، اگر اس شادی کو اپنے شیطان کو خوش کرنے کے لیے گاجے باجے ناچ تماشوں کے ساتھ کر دیا، تو آج تو نے بیج بویا ہے، کل جو تیری نسلوں کی شکل میں تیری فصل تیار ہوگی ان میں کوئی جواری ہوگا، کوئی اوباش ہوگا، کوئی سٹے باز ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں میں کوئی اللہ کا ولی پیدا ہو تو شادی اولیاء کی طرح کرو۔ سبحان اللہ، کتنا ضروری ہے شادی۔ میں ذرا آپ کو بتاؤں، جلسے میں آنے والوں، سب سے پہلا انسان دنیا کا حضرت آدم۔ اللہ نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو دنیا میں نہیں بھیجا، آدم میں نے تمہیں پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد میں نے تمہارے لیے بہت خوبصورت ایک گھر بنایا جس کا نام جنت ہے، جس میں دودھ کی نہریں ہیں، جس میں شہد ہے، جس میں چھلکتے جام ہے، جس کے اندر ہر چیز کی فراوانی ہے، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جہاں بیماری نہیں ہے، جہاں تکلیف نہیں ہے، جہاں مرض نہیں ہے، جہاں مشقتیں نہیں ہیں، جہاں پریشانیاں نہیں ہیں، جہاں پر دشمنیاں نہیں ہیں، وہاں پر بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ جنت، خدا کی قسم جو آپ اپنے دل میں سوچو، جو آپ ذہن میں تصور کرو، جنت میں وہ چیز حاضر کر دی جائے گی۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جلسہ میں آنے والوں حضرت آدم کو جنت میں رکھ دیا۔ اور لوگوں سنو، آپ ذرا تصور کرو، آج کا 3 اسٹار ہوٹل جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، 5 اسٹار ہوٹل جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، 7 اسٹار ہوٹل جنت کا مقابلہ نہیں کرتا، دنیا میں سب سے اعلیٰ ہوٹل بھی جنت کا مقابلہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ کسی بھی ہوٹل میں جاؤ بیماری وہاں بھی ہے، لیکن یہ جنت ہے جہاں کوئی مریض ہی نہیں ہوگا۔ جنت میں کوئی مریض نہیں ہوگا۔ کیسی ہے جنت؟ بھئی آپ تو 5 اسٹار ہوٹل میں جاؤ، اگر شوگر کا مریض ہے تو 5 اسٹار ہوٹل میں بھی مریض ہے۔ چترپور کا کوئی انسان اگر 5 اسٹار ہوٹل میں جائے اور اللہ نہ کرے وہ بیمار ہے تو وہ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی بیمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائیو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اگر بوڑھا آدمی پاک بالا کے 5 اسٹار ہوٹل میں رکھ دو
جائے گا کہ جوان ہو جائے گا؟ بولیے بوڑھا رہے گا، جوان نہیں ہو سکتا۔ بال اگر داڑھی کے سفید ہیں کالے نہیں ہو سکتے، کمر جھکی ہے تو سیدھی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ جنت ہے، جنت میں کوئی بوڑھا بھی نہیں ہوگا۔ بتاؤ کیسی فیسلٹی ہے؟ جنت میں روشنی ہوگی مگر لائٹ کا بل نہیں جائے گا۔ کیسی فیسلٹی ہے؟ روشنی ہوگی مگر لائٹ کا، ہر چیز کھانے کو ملے گی مگر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے، ہر چیز کھانے کو ملے گی مگر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنت میں نہ چوری ہے، نہ ڈاکہ ہے، نہ دشمنی ہے، نہ مخالفت ہے، بیمار بھی کوئی نہیں، بوڑھا بھی کوئی نہیں۔ اگر کوئی مرا تھا بڑھاپے میں جنت میں جائے گا تو اللہ اسے بوڑھا نہیں رکھے گا بلکہ جوان کر دے گا۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں رہے گا۔ ذرا مجھے بتائیے، جبڑے جنت میں تمہارا لباس ہے گندا نہیں ہوگا؟ ہائے ہائے، جنت کی جو نہریں ہیں، سونا اور چاندی کے کنارے، موتی جواہرات کے برتن ہیں جن سے پیا جائے گا، جنت کی خوشبودار ہوائیں چلیں گی، ایسا لگے گا جیسے عطر بکھیر رہی ہو۔ اور جنت کا محل معلوم ہے کتنا بڑا ہوگا؟ 100 گز کا پلاٹ نہیں ہوگا، 200 گز کا پلاٹ نہیں ہوگا، 1 بیگھہ کی حویلی نہیں ہوگی، 2 بیگھہ کی حویلی نہیں ہوگی۔ یہ تو دنیا والے ہیں، امبانی کا بنگلہ ہے، فلاں کا بنگلہ ہے، ان کا بنگلہ، ان کا بنگلہ تو ہے، لیکن جنت میں جو تمہیں محل دیا جائے گا، اس محل کا جو دروازہ ہوگا، جو اس کی چوکھٹ ہوگی، اس کی چوکھٹ کی چوڑائی سن لو، اس کی چوکھٹ کے جو بازو ہوتے ہیں نا، 2 بازو دروازے کے ہوتے ہیں، تو ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز رفتار گھوڑے کو دوڑایا جائے تو 500 برس میں پہنچے گا۔ اتنا بڑا جنت کے محل کا تیرے دروازہ ہوگا تو تیرا محل کتنا بڑا ہوگا۔ جو اللہ نے تیرے لیے جنت میں رکھا ہے، اور میرے بھائی دنیا میں ایسا عیش کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، دنیا میں ایسا عیش کہیں کوئی لا نہیں سکتا، ایسا عیش دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے تو اگر دنیا میں آپ کو تکلیفیں ہیں تو برداشت کر لینا، مرنے کے بعد یہ ساری تکلیفیں بھول جاؤ گے، تمہیں جنت کی شکل میں اللہ تمہیں تحفہ عطا فرمائے گا۔ نوجوانوں، لیکن یہ جنت ایسے نہیں ملے گی کہ گیم کھیل لے، موبائل پر نمازیں چھوڑ رہو۔ نوجوانوں، یہ جنت ایسے نہیں ملے گی والدین کو ستا رہو۔ نوجوانوں، یہ جنت ایسے نہیں ملے گی جھوٹ بول رہو، چغلیاں کر رہو، دوسرے کی بیٹیوں کو تک رہو۔ نوجوانوں، یہ جنت ایسے نہیں ملے گی کہ دوستوں سے میسج پہ میسج ہو رہا ہے لیکن تجھے اتنا موقع نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھ لے، سجدے بھی کر لے، ایسے نہیں ملے گی۔ جنت پرہیزگاروں کے لیے رکھی ہے، جنت اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے، جنت سجدہ کرنے والوں کے لیے رکھی ہے، جنت اللہ نے سچوں کے لیے رکھی ہے، جنت اللہ نے پختہ ایمان والوں کے لیے رکھی ہے، جنت اللہ نے پردے والوں کے لیے رکھی ہے، جنت اللہ نے جو سچائی کے راستے پر چلتے ان کے لیے رکھی ہے، جو شریعت کے دامن کو سختی سے پکڑتے ہیں جنت ان کے لیے رکھی ہے۔ تو اتنی خوبصورت، لیکن میرے بھائی اچھا جنت میں ایک سب سے بڑی بات ہو رہا ہے، فیسلٹی جو دنیا میں کہیں نہیں۔ بتا دوں سب سے بڑی فیسلٹی کیا جنت میں؟ بولو، اجازت ہے بتاؤں؟ جنت میں سب سے بڑی فیسلٹی یہ ہے کہ موت نہیں ہے۔ کتنی بڑی فیسلٹی ہے؟ کتنے بڑے ہاسپٹل میں چلے جاؤ موت ہے، بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ وینٹیلیشن پہ جاؤ وہاں بھی موت ہے، آئی سی یو میں جاؤ وہاں بھی موت ہے، کوسموس میں جاؤ وہاں بھی موت ہے، آل انڈیا چلے جاؤ وہاں بھی موت ہے، لیکن جنت میں داخل ہو گئے تو موت نہیں ہے۔ کتنی بڑی فیسلٹی ہے۔ اور بتاؤ ایک فیسلٹی، جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا، جہنم کے لوگوں کو تو اللہ نکالے گا جہنم سے، لیکن جنت میں جسے رکھا جائے گا اسے کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی فیسلٹی ہے، نہ کبھی موت نہ کبھی جنت سے نکالا جائے گا، جہنم سے لوگوں کو نکالا جائے گا۔
کون سے لوگ ہوں گے؟ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو گناہگار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، سیاہ کار ہوں گے، مجرم و نکارہ ہوں گے، اور وہ جہنم میں جلیں گے جب وہ اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہوں گے۔ تو کریم مصطفیٰ جب اپنے امتیوں کو جنت میں داخل کر چکے ہوں گے تو رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے مولا اب ان بندوں کو بھی بخش دے جن کو تو نے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا تھا۔ لوگوں، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور پھر وہ گناہوں کی سزا پائیں گے، اور گناہوں کی سزا پانے کے بعد پھر ان کو بھی جہنم سے نکال کے جو ایمان والے ہوں گے جنت میں رکھا جائے گا۔ لیکن میرے پیارے، جب تک حالت خراب ہو جائے گی، معلوم ہے جہنم کے جو عقبے ہیں نا بہت خطرناک ہے، جہنم کی جو گہرائی ہے نا بڑی خطرناک ہے، جہنم کی جو آگ ہے نا بڑی خطرناک ہے، جہنم کا جو عذاب ہے نا بڑا خطرناک ہے۔ آپ سوچ رہے ہوگے حضرت جب جہنم میں جانا ہی ہے، وہ جب جنت مل ہی جائے گی تو ٹینشن کس بات کی؟ لیکن میرے بھائی جنت کب ملے گی گناہ کے بعد؟ ہائے ہائے، ذرا آؤ میں آپ کو سناتا ہوں جہنم کی کہانی۔ جلسے میں آنے والوں، جہنم میں ایک لمحہ رہنا بھی بڑا مشکل ہے۔ لوگوں، ایک وقت کی نماز جس نے جان بوجھ کر کے چھوڑی 2,88,00,000 برس اس کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بدلے میں جلسے میں آنے والوں جنت تو ملے گی لیکن کب جا کے ملے گی حساب تم لگا لو۔ اگر کیلکولیٹر چلانا آتا ہو، جہنم کی گہرائی اتنی ہوگی کہ جب اللہ جہنمی کو جہنم میں پھینکے گا 70,000 برس اس کو نیچے جانے میں لگے گا، نیچے گرتا ہی جائے گا، گرتا ہی جائے گا۔ 70,000 برس کے بعد جا کے کہیں وہ جہنم میں پہنچے گا۔ وہ لوگوں ذرا غور کرو، اتنا بدبودار جہنم ہوگا کہ لوگوں کو بدبو کے مارے ٹھکانہ نہ ہوگا۔ پیاس کی شدت سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، لوگ آگ کے جوتے، آگ کی ٹوپی، آگ کا بچھونا، آگ کا کپڑا، آگ کی زنجیر آگ کے صندوق میں بند کر کے ڈال دیے جائیں گے۔ لوگوں پیاس کی وجہ سے زبانیں لٹک آئے گی، نیچے کا ہونٹ لوگوں کے گھٹنے میں لگے گا پیاس کی وجہ سے۔ جلسہ میں آنے والوں ذرا غور کرو، زبانیں نکل چکی ہوں گی، پیاس پیاس، العطش العطش سب کی زبانوں پر ہوگا۔ ہائے جہنم، بڑا خطرناک مرحلہ ہے جہنم کا۔ لوگوں ہزاروں برس تک چیخیں گے، دروغے جہنم سے کہیں گے ہمیں پانی دے دے۔ 1,000 برس کے بعد دروغے جہنم بہرا ہوگا، 1,000 برس کے بعد اتنا سنے گا کیوں چیختے؟ اللہ اسے 1,000 برس کے بعد سننے کی طاقت عطا فرمائے گا، اتنا کہہ کے وہ پھر بہرا ہو جائے گا۔ 1,000 برس تک پھر چیخیں گے ہمیں پانی دے دے، ہمیں پانی دے دے۔ لوگوں آج زندگی بہت موج میں بہت مزے میں گزارتے ہو، تمہیں اللہ اس کے رسول کا ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں، نمازوں کے وقت نکلنے تمہیں پرواہ نہیں، اذانیں ہو رہی ہیں تمہیں پرواہ نہیں، والدین کی گستاخیاں کر رہا تمہیں پرواہ نہیں، جھوٹ بول رہا تمہیں پرواہ نہیں، چغلیاں کر رہا تمہیں پرواہ نہیں۔ جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، بڑا خطرناک ہے جہنم کا مرحلہ۔ غوث اعظم کی کرامت سن کے بہت خوش ہو جاتے ہو، لیکن خالی کرامت نہ سننے سے کام چلے گا، نہ سنانے سے کام چلے گا۔ اگر اعمال کی بنیاد پر اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو جلسے میں آنے والوں ہوگا کیا؟ 3,000 سال تک یہ چیخیں گے پانی پانی۔ 3,000 سال کے بعد دروغے جہنم کو اللہ سننے کی طاقت دے گا۔ یہ پوچھے گا کیوں شور لگایا ہے؟ کہیں گے 3,000 سال ہو گیا تو سنتا نہیں، تو ٹھنڈے پانی کی نہر پہ کھڑا ہے، تیرے پاس ٹھنڈے ٹھنڈے پانی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا پانی نہیں دے سکتا؟ 3,000 سال ہو گیا چیختے ہوئے، کیا سن نہیں سکتا؟ دروغے جہنم جواب دے گا جب تیری پڑوس کی مسجد میں حی علی الصلاۃ مؤذن پکارتا تھا آؤ نماز کی طرف، تو اس وقت تو اپنے کاموں میں مشغول رہتا تھا، باتوں میں مشغول رہتا تھا، دنیا داری میں مشغول رہتا تھا۔ اذان ہو جاتی تھی، مسجد میں جماعتیں بھی کھڑی ہو جاتی تھی، تو نے کبھی سنا مؤذن کی آواز کو؟ جب تو بہرا ہو گیا تھا، آج میں بہرا ہو گیا ہوں۔ خطرناک مسئلہ ہوگا میرے عزیزوں، بڑا خطرناک، بڑا عزیزوں۔ کھائیں گے ٹھوٹر کا درخت ہوگا، جب پھل کھائیں گے جہنمی تو کانٹے دار پھل ہوگا، حلق میں اٹک جائے گا۔ ہائے ہائے،
چیخیں گے کیسا بھی پانی دے دے ہمیں تاکہ یہ حلق سے نیچے اتر جائے. ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جب پیئیں گے تو آنتیں کٹ کے گر جائیں گی. موت نہیں آئے گی، لیکن یہ دنیا نہیں ہے کہ دنیا میں موت آ جائے، وہاں موت نہیں آئے گی. جیسے ہی چربی پگھلے گی، آنتیں کٹ کے گریں گی، اللہ پھر سے ہڈیوں پہ کھال دوبارہ چڑھائے گا. بڑے خطرناک مرحلے ہیں میرے عزیزو. تم تو کرامت کی تقریریں سننے میں بڑے خوش ہوتے ہو، نعرے لگا دیتے ہو کہ غوث اعظم کی کرامت، یہ خواجہ پاک کی کرامت، لیکن جہنم کو بھی کبھی سنا کرو، بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے میرے عزیزو. جہنم کے کچھ طبقے ایسے ہیں، اتنے خطرناک ہیں کہ اللہ سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے جہنم کے ان طبقوں سے. اتنے خطرناک طبقات ہیں جہنم میں میرے عزیزو. بتاؤ کیا ہوگا اگر اس میں کچھ ٹائم کے لیے اللہ نے ڈال دیا، کیا ہوگا اس جہنم میں؟ نیندیں کیسے آ جاتی ہیں میرے عزیزو، ہمیں نیند کیسے آ جاتی ہے. خدا کی قسم اگر جہنم کے بارے میں سن لیا یا پڑھ لیا تو نیندیں حرام ہو جائیں گی. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ اللہ کی قسم روتے رہتے تھے، یہ گوشت گل گئے تھے ان کے، یہ گوشت گل گئے تھے، راتوں دن آنسو بہاتے تھے. یہ جو گالوں کے گوشت تھے نا یہ گل گئے تھے، روتے روتے یہ حال تھا ان کا. آج میں آپ کو بتاؤں صحابہ کی تھوڑی سی زندگی، ہمارے تو نامہ اعمال کالے پڑے ہیں، ہمارے تو کرتوت ایسے کہ خود اگر اپنے نامہ اعمال کو سوچیں تو شرم آتی ہے. کیا جنت ملے گی یار. حضرت عمر ابن خطاب، جو خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکی ہے تو وہ عمر ابن خطاب کی ہے. اتنا بڑا درجہ حضرت عمر کا. حضرت عمر جب ایمان نہ لائے تھے تو میرے نبی نے دعا کر کے عمر کو مانگا تھا، یا اللہ مجھے عمر دے دے. عمر نے کلمہ پڑھا تھا. ایک شخص لکھا جاتا تاریخوں میں آتا ہے کہ اگر عمر جیسا ایک شخص اور ہوتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا. نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. خدا میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں. میں نے اپنے بچپن میں جب جہنم کی واقعات سنے وہ پڑھے، خدا کی قسم مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، یہ جب کی بات ہے جب میں بالغ بھی نہیں تھا، یعنی جب میری عمر رہی ہوگی 12 سال 13 سال، نیند نہیں آتی تھی. ایسی نیندیں اڑ گئی تھی، ایسی چارپائی پہ لیٹے وہی جہنم کی بات، جہنم کے خیالات سامنے آتے تھے. یا اللہ ہوگا کیا، ہوگا کیا میرے رب. قبر اتنی خطرناک ہے کہ جب قبر میں بندہ جائے گا تو اسے دباتی ہے، ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر کر دیتی ہے. اتنی خطرناک ہے قبر. سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں قبر میں، گھپ اندھیرا ہے. پھر وہ آئیں گے منکر نکیر جو سوال قائم کریں گے. لوگوں نیلی نیلی پہاڑوں کی طرح ان کی آنکھیں ہوں گی بڑی بڑی، لمبے لمبے دانت ہوں گے، زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے اور قبر میں آ کے جگہ کے مرنے والے سے سوال کریں گے، مجھے بتاؤ وہاں تیرا بھائی نہیں ہوگا، تیرا باپ نہیں ہوگا، تیرا چاچا نہیں ہوگا، تیرا خاندانی نہیں ہوگا. بتاؤ یار وہ لمحہ کتنا خطرناک ہوگا، کتنا خطرناک. چاہتے ہو کہ قبر کی وحشت دور ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں، اگر چاہتے ہو کہ قبر کا خوفناک منظر تم سے دور ہو جائے تو بتاؤں میں آپ کو طریقہ، سورہ ملک جو تبارک الذی روزانہ اس کی تلاوت کیا کرو. سورہ ملک پڑھنے والا قبر کی وحشت سے محفوظ رہے گا. ہمیں فرصتی کہاں ہے، کتنے لوگ پڑھتے ہیں سورہ تبارک الذی، 2 رکوع کیے کل. فجر کی نماز پڑھ کے روزانہ پڑھ لیا کرو. عشاء کی نماز کے بعد جب بستر پہ جایا کرو نا تو سونے سے پہلے روزانہ پڑھ لیا کرو. تبارک الذی بیدہ الملک
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ 2 رکوع کی ہے، کتنا سا ٹائم لگے گا؟ 2 منٹ۔ مگر ہمارے تو کتنے نوجوانوں نے قرآن پڑھنا ہی نہیں سیکھا۔ ہم نے تو بڑے بڑے موبائل چلانا سیکھ لیے، انسٹاگرام ہم چلا لیتے ہیں، یوٹیوب ہم چلا لیتے ہیں، میرے بھائیو فیس بک ہم چلا لیتے ہیں۔ نہیں آیا تو ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آیا۔ ہائے غفلت میں پڑے انسان، تو جاگے کر کب؟ مجھے یہ تو بتا دے، جب قرآن تجھے پڑھنے نہیں آیا تو کیا رامتار قرآن پڑھے گا؟ کیا اوم پرکاش قرآن پڑھے گا؟ کہ چندر سین قرآن پڑھے گا؟ قرآن تیرے لیے تو تھا، قرآن کو تجھے ہی تو پڑھنا تھا۔ ارے ہے کتنی بڑی بات، 6 مہینہ لگا دے کسی حافظ مولانا کے پاس، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تجھے قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ اگر صحیح سے قرآن کے 2 پارے پڑھ لیے نا تو 2 پاروں کے بعد جو 28 بج جائیں گے وہ بھی خود بخود پڑھ لے گا۔ یہ ہے قرآن کا کمال۔ ڈرتے ہی نہیں ہمیں تو تقریریں بھی، اب پتہ نہیں آپ کو مزہ آ رہا ہے نہیں مزہ آ رہا ہے تقریروں میں، لیکن خدا کی قسم میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ بھی مولویوں کی ذمہ داری ہے۔ جہاں کرامتوں کے بارے میں تمہیں مولوی بتائیں، جہاں جنت کے بارے میں مولوی تمہیں بتائیں، وہاں جہنم کے بارے میں بتائیں۔ میں نے جنت کا ذکر کیا آپ کے سامنے، جنت کی فیسلٹیوں کا ذکر کیا، تو جہنم کا کون کرے گا؟ کہیں جنت کے لال باغوں میں خوش نہ ہو جاؤ۔ حضرت عمر جیسا انسان، لوگوں ذرا غور کرو، آج کی تقریر ایسی ہے، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پوری زندگی نہیں بھولو گے آپ۔ ذرا آپ سنیں، آپ کہو گے شادی کے موقع پہ حضرت یہ تقریر کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ شادی کے موقع پہ سب سے زیادہ اللہ کو بھول جاتا ہے انسان۔ کم لوگ ہیں جو شادی کے موقع پر اللہ اس کا رسول یاد رہتا ہو، ورنہ شادی کے موقع پر اکثر بھول جاتا ہے۔ بے حیائی کے بازار شادیوں میں گرم ہوتے ہیں، بے پردگیاں شادیوں میں ہوتی ہیں، نوجوانوں کے ناچ گانے تماشے عیاشیاں بے حیائیاں پٹاخے آتش بازیاں سب شادیوں کے موقع پر ہوتے ہیں۔ بولے ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اس لیے شادی کے موقع پر بتایا جائے کہ میرے پیارے، ایک دن تو دولہا بنا ہے لیکن ایک دن کفن میں بھی لپیٹا جائے گا۔ اس کو بھی تیاری میں رکھنا، اس کو بھی اپنی نظر میں رکھنا۔ آج تو نے دولہے کی پوشاک پہنی ہے، جلسے میں آنے والوں ایک دن وہ بھی ہوگا کہ تیری عزیز تجھے 2 میٹر کفن میں لپیٹ دیں گے اور تجھے قبر کی منو مٹی کے نیچے دفنا دیں گے۔ ہائے وہاں کوئی نہیں ہوگا تیری پرسش کرنے والا۔ اگر واقعی تیرے اعمال اچھے ہوں گے تو مرنے کے بعد مرنے والے کے لیے بھی شادی ہوتی ہے۔ آپ کہو گے کیسی شادی؟ شادی کا معنی تھا خوشی۔ اگر واقعی نیک مرا ہے تو مرنے والے کے لیے خوشی ہوتی ہے، یہ کہ مجھے جلدی سے قبر کے حوالے کرو میرے دوستو، اس لیے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو نبی کا دیدار ہوگا۔ عاشق رسول پتا کیا کہتا ہے؟ عاشق رسول کہتا مرنے کے بعد وہ جو آئیں میری قبر پر، میں اٹھوں کفن کو یوں چیڑ کر یہ کہوں حضور کو دیکھ کر میری اس ادا کا سلام لو۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو رو درو۔ عمر جیسا صحابی، جلیل القدر صحابی، ذرا غور کریں آپ، عمر جیسا۔ آج میں اتنے جو بات بتانے جا رہا ہوں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے ایمان تازہ ہو جائیں۔ اجازت ہے بیان کر دوں میں؟ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ سن بہت اچھا رہے ہیں۔ اللہ کرے اس جلسے کے صدقے میں ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو جنتی بنا دے، اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، کوئی بیمار ہے تو اللہ شفا عطا فرما دے۔ حضرت عمر ابن خطاب، لوگوں ذرا غور کرو، جن کی آدھی دنیا پہ حکومت ہے، آپ مسجد میں جب نماز پڑھنے گئے تو حضرت عمر کے دشمن نے صف میں چھپ کے بیٹھا تھا۔ حضرت عمر نے جب نیت کر کے ہاتھ باندھے ناف کے نیچے اللہ اکبر کہہ کے، اور جب حضرت عمر نے نماز شروع کی تو ظالم نے پیچھے سے خنجر حضرت عمر کے گھونپ دیا، زخم بہت گہرا لگا، پورا خنجر گھونپ دیا، حضرت عمر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، خنجر گھونپنے والے کو پکڑ لیا۔ ذرا غور کریں، حضرت عمر کو بستر پہ لٹایا، خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا، حکیم کو لایا گیا، خون اتنا بہہ گیا اتنا بہہ گیا کہ حضرت عمر کے جسم میں خون نہیں رہا۔ حکیم نے دوا پلائی، جب دوا پلائی نا تو زخم اتنا گہرا تھا کہ جو دوا منہ سے پلائی دودھ سے نا وہ زخم کے ذریعے باہر نکل گیا دودھ، اتنا گہرا زخم تھا۔
ذرا غور کرنا، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں نے تاریخ پڑھی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے تاریخ پیش کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب کے جب دودھ نکلا زخم کے راستے سے باہر تو حکیم کی نگاہیں جھک گئیں، حکیم سے کہا کیا بات؟ حکیم نے کہا حضور کے پاس بہت کم وقت ہے، عمر کے پاس بہت کم وقت ہے۔ حضرت عمر کی سامنے نگاہیں جھکا کے حکیم بولا حضور وقت بہت کم ہے، اگر کوئی وصیت کرنا ہو تو کر دو۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا بات؟ کہنے لگا حضور اب کوئی دوا کام نہیں کرے گی، میں دوا پلاتا بھی ہوں تو دوا معدے کے جو راستہ ہے، جو زخم ہے، وہ معدے کو چھنی کر دیا ہے خنجر نے، اور وہ اس راستے سے دوا باہر نکل رہی ہے، زخم بہت گہرا ہے۔ حضور وقت بہت کم ہے آپ کے پاس، اگر کوئی وصیت کرنا ہے تو کر دو۔ اللہ اکبر، حضرت عمر کی وصیت سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ عمر کا صدقہ ہمیں عطا ہو۔ ہم تو کسی کا قرضہ لے لینا تو کہتے ہیں دے دیں گے، بھاگ تھوڑی رہے، کہتے ہیں بھائی وہ قرضے والا دروازے پہ آ رہا بیچارہ، کنڈیاں کھٹکھٹا رہا، پھر اس سے کیا کہتا آنکھیں نکال کے بھائی مجھے ٹوک کیوں رہا، بھائی چار لوگوں کے سامنے کیوں ٹوک دیا؟ او بھائی قرضہ دے دے، اگر تم مر گیا تو خدا کی قسم کیا پتہ تیری اولادیں دیں یا نہ دیں، میدان محشر میں بڑا کرنا پڑے گا، بہت سخت پڑے گا، بہت سخت۔ 1 روپیہ کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دی جائیں گی۔ سنیں آپ، یہ جو کہتے ہو میں نے اینٹ لیا، یہ جو کہتے ہو میں نے بے وقوف بنا دیا، میں نے الو بنا دیا، سمجھ لو 750 نمازیں ایک کے بدلے دی جائیں گی۔ کیا لے لیا؟ دنیا میں معاملے صاف کرو، اگر معاملہ کسی کے اوپر ہے تو۔ حضرت عمر کے پاس جب وقت کم ہے، حکیم نے کہا حضور جو کہنا کہہ دیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر کا بیٹا آیا، کہنے لگا ابا حضور فرمائے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا میرے اوپر 80 دینار کا قرضہ ہے۔ کتنا قرضہ؟ 80 دینار۔ یار کیسے لوگ تھے، آدھی دنیا پہ حکومت اور 80 دینار کا قرضہ، کیسے سچے لوگ تھے آپ، کیسے ایمان والے لوگ تھے آپ، آدھی دنیا کے حاکم، قرضہ کتنا؟ زور سے بولے۔ دیکھو میرے بھائی اٹھ کے کوئی نہیں جائے، خدا کی قسم میں بڑے دل سے تقریر کرتا ہوں، آپ خود بتائیے اچھا یہ تقریر میری کام کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اگر کسی کے دل پہ یہ تقریر کے جملے اثر کر گئے تو میری امید ہے اگر اس نے توبہ کر لی تو جنتی بن کے جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائی یہ چیز ضروری ہے، دیکھو ڈاکٹر دوائی کھلاتا کڑوی ہوتی ہے لیکن شفا دوائی کے بعد ہی ملتی ہے۔ آپ یہ کہو کہ مجھے میٹھی دوائی دے، میرے بھائی میٹھا تو حلوہ ہوتا ہے جو شوگر کو بڑھا دیتا ہے، دوائی تو کڑوی ہوتی ہے نا۔ میری ماں بہنیں بھی خاموشی سے بیٹھ کے سنے، میری بہنوں تم بھی سنو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں نہ بیٹھنے دے، قلب و جگر تمہارا اجازت نہ دے، یار مولانا تو پتہ نہیں بڑی کیسی تقریر کر رہے ہیں، آج تو مزے کی تقریر ہونا چاہیے تھی۔ میرے بھائیو اگر توبہ کر لی تو خدا کی قسم مرنے کے بعد تم کہو گے کہ کوئی مولانا آیا تھا زندگی سدھار کے چلا گیا۔ مجھے بتائیے 80 دینار کا قرضہ، آدھی دنیا پر حکومت، یہاں تو اگر کوئی منتری بن جانا چھوٹا سا، کوٹھی الگ ہی دکھے، غلط کہہ رہا ہوں میں، اس کی تو اس کی 7 نسلوں تک کی کوٹھی دکھے کہ منتری صاحب کی کوٹھی ہے، بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ مگر میرے عزیزو عمر ابن خطاب کی آدھی دنیا پہ حکومت اور وصال کے ٹائم 80 دینار کا قرضہ۔ اور ایک بات بتا دوں حضرت عمر کی زندگی کی، یار تم تو حیرت میں پڑ جاؤ گے، سنیں ذرا۔ حضرت عمر رات میں کچھ لکھ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے؟ رات میں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ چراغ جل رہا ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ لائٹ تو تھی نہیں، چراغ سے کام ہوتے تھے، چراغ جل رہا ہے۔ حضرت علی تشریف لے آئے حضرت عمر کے پاس، حضرت علی سے حضرت عمر نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا عمر میرا کوئی ذاتی کام ہے، مشورہ لینے آیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کوئی ذاتی کام ہے، میں مشورہ، اتنا سنا حضرت عمر نے چراغ جلا دیا۔ حضرت علی حیرت میں پڑ گئے، بھئی مہمان آتا تو چراغ جلایا جاتا ہے کہ بجھایا جاتا ہے؟ جلایا جاتا ہے یار، آپ کے گھر میں رات میں کوئی مہمان آ جائے بلب بند ہوگا تو جلاؤ گے کہ نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا عمر کیا بات؟
علی آپ کے پاس آیا تو آپ نے چراغ بجھا دیا. کہا علی تھوڑی دیر خاموش. حضرت عمر نے تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلا دیا. حضرت علی نے فرمایا عمر اگر چراغ جلانا تھا تو بجھایا کیوں؟ بجھائی دیا تھا پھر جلایا کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا غور سے دیکھیں علی، جو بجھایا وہ جلایا نہیں ہے، جو جلایا وہ بجھایا نہیں تھا. چراغ دو ہیں. چراغ جو پہلے بجھایا تھا وہ نہیں جلایا، یہ اب دوسرا جلایا. تو کہا پھر چراغ ایک سے، یا اس راڈ کو بند کر دو، یہی برابر میں ایک راڈ اسے جلا دو. تو بات تو وہی ہے بھائی کہ جب چراغ جلا نہیں تھا تو پھر بجھایا ہی کیوں؟ کہا علی بات اتنی سی ہے، جو پہلا چراغ جل رہا تھا وہ سرکاری تیل پہ جل رہا تھا. کائے پہ؟ چونکہ میں سرکاری کام کر رہا تھا، میں کچھ خلافت کا رجسٹر تھا وہ بھر رہا تھا. تو جب سرکاری کام کر رہا تھا تو سرکاری تیل والا چراغ جل رہا تھا. آپ نے کہا میں پرسنل کام سے آیا ہوں. تو عمر پرسنل کام کے لیے چراغ کا سرکاری تیل استعمال نہیں کرتا، میں نے اب اپنا ذاتی چراغ جلایا ہے. جب تک آپ مجھ سے پرسنل بات کریں گے میرا ذاتی چراغ جلے گا. یہ ہے عمر ابن خطاب. لاؤ ہم سے کہا جاتے ہیں کہ غدار ہے مسلمان، غدار ہے. آپ نے اپنوں کی تاریخ پڑھی کب، سنی کب؟ تمہارے اصلی ہیرو تو یہ ہیں. مہاتما گاندھی نے کہا تھا اگر مجھ سے کوئی سادگی کی مثال پوچھے تو میں شری کرشن یا رام کی نہیں دوں گا، میں عمر اور ابو بکر کی مثال دوں گا. انہوں نے کہا تھا کہ پوری دنیا میں ان سے زیادہ سادگی کہیں پائی نہیں جاتی. یہاں تو حال یہ ہے کہ سرکاری کاموں پہ جو معاملات آتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں. کہاں 25 پیسے لگ رہا، روڈ پڑ رہا ہے، ادھر سے پڑتا جا رہا، پیچھے سے ٹوٹتا جا رہا. یہ بات غلط تو نہیں ہے؟ یہی بات ہے میرے بھائیوں، کیونکہ 20% لگ رہا ہے اس میں، 80 تو جا رہا نا صاحب. اگر پورے کا پورا لگ جائے تو روڈ ٹوٹ جائے. لیکن یہ عمر ابن خطاب ہیں کہ ہاں علی جب تک میری اور آپ کی پرسنل بات چلے گی میرا پرسنل چراغ چلے گا. یار ذرا زور سے بولو. اللہ 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 اللہ. لوگوں ہاتھ بڑھاتے ہو، 2 نمبر کا کماتے ہو. اچھا بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی مولانا صاحب بڑی محنت کر کے دیکھ لی، جب تک 2 نمبر کا کام نہیں کریں گے جب تک مالدار نہیں ہو سکتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں تو 2 نہیں تو 5 نمبر کا کر لے، 50 نمبر کا کر لے، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھا. صحیح بتا رہا ہوں. میں نے بڑے بڑے شو روم والوں کو روڈ پہ آتے دیکھا، میں نے وجے مالیا کو ہندوستان چھوڑ کے بھاگتے دیکھا. جہاز تھے اس کے جہاز، کنگ فشر کا مالک وجے مالیا تھا. ایک جہاز چلتا تھا کنگ فشر جو سب سے اچھا تھا انڈیا میں، اس کا مالک وجے مالیا تھا. بھاگ گیا، دیوالیہ ہو گیا. 2 نمبر نہیں 50 نمبر بھی کر لے ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا. میں نے دیکھا پکوڑی کی دکان لگائی بعد میں، صبح سے لے کے شام تک 2 کنٹل آلو کاٹ کے بیچ رہا. جس نے 2 کنٹل آلو کاٹ کے بیچ دیے 5000 ادھر ہے، مہینے کا 1.5 لاکھ ہے. پکوڑیوں والا کو 1.5 لاکھ کما رہا اللہ، اور شو روم والے مکھی مار رہے ہیں. میری بات غلط تو نہیں ہے؟ میں نے دیکھا چھولے بتاشے کی دکان پر نمبر لگ رہا اور چکن کارنر بیٹ کھول کے بیٹھا مکھی مار رہا. چونکہ اللہ نے جتنا لکھا پیارے ملے گا اتنے. چکن کارنر کھول لے، پکوڑی کی دکان رکھ لے، چپل کی دکان رکھ لے، شوز کی دکان رکھ لے، چوری کر لے، ڈکیتی کر لے، تجارت کر لے، بدماشی کر لے، دلالی کر لے، کمیشن کھا لے، سچائی سے کما لے، حرام سے کما لے، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. ہم نے تو چوروں کے بھی گھر نہیں دیکھے، چوروں کے گھر نہیں ہوتے. سب سے زیادہ مالدار تو چوروں کو ہونا چاہیے، سب سے زیادہ مالدار شرابی کو ہونا چاہیے، مگر برباد ہے. یہ تو سنا ہوگا کہ پی گیا 10 بیگھے زمین بیچ کے، سنا کہ نہیں سنا؟ پی گیا، جبکہ شراب کتنی 100 روپے روز کی پیتا ہوگا، 200 روپے روز کی.
مگر اللہ اس کے گھر میں ایسی نحوست برسا دیتا کہ بک جاتی. کان کھول کر کے سنو, کام 2 نمبر کا کرو یا 1 نمبر کا, قسمت کا مل کے رہے گا. یہ آپ بات سن لیں. اور یہ اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی تقریر بڑھا دوں. ہم اتنی تقریر بڑھا رہے ہیں اور ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سلامت رکھے. جو ایک شادی اور ہو رہی ہے انہیں بھی اللہ نے دیکھو عقل دے دی اور انہوں نے ڈی جے بند کر دیا. اچھی بات ہے, میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. اللہ ان کی شادی کو بھی بابرکت بنائے, اللہ ان کی شادی کو بھی خانہ آبادی بنائے, اور جتنا بچ گیا تھا اب کبھی زندگی میں اتنا بھی نہ بجائیں. وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی ہے نا میرے بھائی. صبح کا بچھڑا شام کو گھر آ جائے تو بچھڑا نہیں کہلاتا. اتنا خیال تو کر لیا کہ مولوی گلفام تقریر کر رہا ہے کہ نہیں. ہاں, اور پھر کچھ پتہ نہیں ہم تو کیا بیان کر رہے ہیں, آپ تو جانتے ہی. ہاں, تو اس لیے اللہ سلامت رکھتے. بڑا اچھا آپ سننے, اب سننے تو میں سنا دوں. کبھی بھی حرام کی طرف نہیں, نہ ملے گا اتنے جتنا اللہ نے. اچھا جیسے مل بھی گیا, چلو مان لو مل گیا, لے آئے, آپ نے کما لیا جھوٹ سے 10-20-50 ہزار. طبیعت خراب ہوئی, پلیٹ لائٹ گر گئی تو پتا چلا 6,000 کا مل رہا ہے. کیوں نہیں؟ یہ بات غلط تو نہیں ہے. وہ جو کیا بولتے ہیں پلیٹیں کم ہو جاتی ہیں وہ چڑھایا جاتا ہے. ہاں جموں پہ بڑا مہنگا, سمجھ رہے ہیں آپ. 2-3 چڑھ جائیں گیا مہینے بھر کا, تو اس سے حلال کی کھاؤ تاکہ جموں پیک کا نمبر نہ آئے. بات ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ تو بھائی رہے گا اتنا ہی جتنا کیا. ایک عورت نا بڑی دعائیں مانگ رہی, بڑی دعائیں مانگ رہی بہت. اللہ نے فرمایا زیادہ نہ مانگ, تیری قسمت میں ابھی ہے نہیں. کہ نہیں یا اللہ تو مجھے عطا فرما دے, یا اللہ تو مجھے عطا فرما دے, بس سجدے میں گر کے مانگ. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی, ایسا ہوتا تو آپ پریشان نہ ہوا کرے. وہ ہمارے حق میں چیز بہتر ہی نہیں ہے, اس لیے اللہ ہمیں نہیں دے رہا. کیا پتا, ارے ہمیں اللہ پیسہ دے دے, کیا پتا ہم بگڑ جا. اللہ پیسے دے دے, کیا پتا ہم عیاش ہو جائیں. اللہ مال دے دے, کیا پتا ہم راہ سے بھٹک جائیں. تو اللہ اگر غریبی دیا ہے اور ہمیں امیر ہی نہیں دے رہا دعا کے بعد میں بھی, تو راضی رہو, یا اللہ اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. مانگ رہی دعا, یا اللہ مجھے عطا کر, عطا کر. اللہ کی رحمت کو جوش آیا. میں منع کر رہا ہوں نہیں مانتی. اچھا بتا کیا مانگے. جا, میں نے تجھے بھی ایک دعا دی, ایک دعا تیری قبول کروں گا, ایک تیرے شوہر کی قبول کروں گا, اور ایک تیرے بیٹے کی. 3 تھے, شوہر بیوی بیٹا. جا تیری تینوں کی قبول, مانگ لو جو چاہو. تو بڑی خوش شکالم نے. لیکن بھائی کبھی کبھی معاملہ ایسا ہوتا دعا قبول ہو کے بھی معاملہ چونکہ اللہ نے جو لکھا وہ کرے گا. تو اس نے مانگا یا اللہ جو چاہوں مانگ لوں. کہ ہاں, تو کہ اللہ مجھے اتنی خوبصورت کر دے, اتنی خوبصورت کر دے کہ میرے شہر میں مجھ سے زیادہ حسن والی کوئی نہ ہو. کیونکہ عورت کو حسن زیادہ پسند. اللہ نے کر دیا. ارے اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے, اللہ نے کر دیا. جب یہ حسن والی ہو گئی تو اب اس کے حسن کے چرچے ہو گئے, گلی گلی بازار بازار کوچا کوچا. بادشاہ کا جو بیٹا تھا شہزادہ, اس کے کان تک خبر پہنچی فلاں شہر میں ایک عورت اتنی خوبصورت ہے کہ اس جیسی کوئی ہے ہی نہیں. اب بادشاہ کا بیٹا آ گیا, دیکھا تو واقعی خوبصورت. کہنے لگا تجھی سے شادی کروں گا. کہنے لگی میں شادی شدہ ہوں, میرا بچہ بھی. کہنے لگا اس سے کوئی مطلب نہیں, جب پسند آئی ہے شادی تجھ سے کروں گا. اب یار شہزادہ ہے, بادشاہ کا بیٹا, کون ہاتھ. اس نے بٹھایا اپنی بگھی میں اور لے کے چلتا بنا. اب پچھتا رہی تھی, یا اللہ اس سے بہتر تو وہی تھا میرا. میں اپنے گھر میں تو تھی, اپنے شوہر کے پاس تھی, اپنے بچے کے پاس تھی, اس سے بہتر تو وہ میرا پرانی زندگی تھی. یہ حسن کیا ہے مولا, یہ تو بلا بن گئی میرے لیے, میرے گلے کی آفت بن گئی. اس حسن نے تو زندگی تباہ کر دی. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر وہی رہتی سکون سے رہتی. اچھا بادشاہوں کا تو معاملہ آپ جانتے ہو, کوئی بادشاہوں کا یہ مسئلہ تھوڑی تھا کہ ایک ہی شادی کر لی, کئی بھی کرتے تھے. کئی رانیاں ہوتی تھی, ان کی جو پسند آیا اسی سے شادی کر لی. سمجھ رہے ہیں آپ, بادشاہ بڑے بڑے عیاش بھی ہوتے تھے. تو کہنے لگی یا اللہ اس سے بہتر تو وہی تھا. اب پتا چلا یا اللہ تیرے ہر کام میں حکمت ہے,
کام میں کیا ہے. کبھی کبھی بارش زیادہ ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں, ارے بھائی دکھ ہی نہیں رہا اتنی بارش ہو رہی ہے, سب فصل خراب ہو گئی. او بھائی جتنا تجھے دکھ رہا نا بس تجھے تیرے حساب سے دکھ رہا ہے, اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے. بارش میں تجھے تھوڑے سے دھانوں کا فائدہ نقصان لگ رہا, اللہ کائنات کا فائدہ دیکھتا ہے. کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو بارش کے بعد ہی پانی ملتا ہے, کچھ کیڑے زمین میں ایسے ہیں کہ بارش کے بعد ہی انہیں پانی ملتا ہے. تو دعا کر رہا ہے کہ بارش نہ ہو, میرا دھان خراب نہ ہو جائے, اور وہ کیڑے دعا نہیں کر رہے ہیں یا اللہ تو بارش برسا تاکہ ہمیں پانی مل جائے. تو اللہ تو سب کی سنتا ہے نا, تو جو بہتر ہے وہ کرتا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو اب باپ اور بیٹا بچے, ان کی دعا باقی رہ گئی تھی, چونکہ تینوں کی ایک ایک دعا, تینوں کو ایک ایک دعا اللہ نے دی تھی. تو باپ نے دعا مانگی, یا اللہ میری جو بیوی ہے جسے تو نے حسن عطا فرمایا اسے بدصورت کر دے. کیونکہ بادشاہ سے کیسے چھینوں گا میں, تبھی چھین سکتی ہے یہ, تبھی سے بدصورت کر دے. اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کی, یہ بدصورت ہو گئی. اب جب یہ محل میں پہنچا اور کنیزوں سے بولا قالین بچھاؤ, ریڈ کارپیٹ بچھاؤ. کیوں؟ کہنے لگا میں اپنی نئی ملکہ لایا ہوں, بڑی حسن و جمال والی عورت لایا ہوں, اس کے حسن و جمال کے چرچے ہیں, تم ذرا ریڈ کارپیٹ بچھاؤ. جب ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا اور جب اس کو بگی سے اتارا گیا تو خوبصورت نہیں بلکہ بلا کی بدصورت. بلا کی شہزادہ آنکھوں کو مسل رہا اور سوچ رہا یار میں نے تو دیکھا تھا بڑی خوبصورت تھی, جب بدصورت دیکھا تو کہنے لگا بھائی اس کو وہیں چھوڑ کے آؤ جہاں سے لائے تھے, میں کیا کروں گا اس کا, ارے بلا میری گلے پر. تو بھائی اس نے غلاموں کو حکم دیا, غلاموں نے کیا کیا, بگے میں پھر بٹھایا وہیں چھوڑ دیا. اب بڑی بدصورت. اب تو شوہر نے بھی دیکھا تو شوہر کی نظر بھی اس کے پر نہیں ٹھہرتی, کیونکہ بدصورت. اللہ حسن دے تو کیسا دے گا, اور بدصورت کرے تو کیسا کرے گا. اللہ کے ہاں تو خزانے میں کمی ہے ہی نا. ایک دعا بچی تھی, کس کی, بیٹے کی. عرض کی مولا میری ماں کو ایسے ہی کر دے جیسے پہلے تھی. دعا تینوں کی قبول ہو گئی, معاملہ جوں کہ تو ہی رہا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے, دعا تینوں کی قبول ہو گئی مگر معاملہ جوں کہ تو ویسے ہی رہا جیسا تھا. اس لیے جھوٹ بول لو, چوری کر لو, 2 نمبر 5 نمبر کوئی سا بھی نمبر کام کر لو, ملے گا اتنا ہی جتنا تیرے رب نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے. بس یہ بات آپ ذہن نشی کر کے چلنا. بھائیو میں بات پوری کروں بڑی تیزی سے. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا 80 دینار کا قرضہ ہے. کتنا؟ تو کہا میں کیا کروں, ہمارے گھر میں تو اتنا نہیں ہے کہ میں قرضہ اتار سکوں, گھر میں بھی نہیں تھا حضرت عمر کے. فرمایا بیٹے میرے فلاں فلاں رشتہ دار کے پاس جانا, اس سے کہنا میرے باپ 80 دینار کا قرضہ چھوڑ کے گئے, اسے اتار دو. اچھی اولاد وہ ہے اپنے باپ کی کہ باپ مر جائے اس کے اوپر کوئی قرضہ ہو تو اچھی اولاد وہ ہے جو اپنے باپ کا سب سے پہلے قرضہ اتارے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں. یہ جو قبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہو نا کہ جتنے بھی مہمان کھانا کھا کے جائیں گے, قبر پہ اعلان ہو رہے ہوتے ہیں مٹی دینے کے بعد میں. ادھر فاتحہ کچھ لوگ پڑھ لیں, ادھر اعلان ہو رہا کہ کھانا کھا کے جائیں گے. خبردار جو کھانے کا اعلان کیا, آج انتقال ہوا, غم کا ماحول ہے, آج کوئی کھانے کا اعلان کا ماحول نہیں ہے. اگر قبر پہ اعلان کرنا ہے تو ایک اعلان کرو, او دفن میں آنے والوں یہ میرا باپ مر گیا, میں اس کا بیٹا کھڑا ہوں, اگر میرے باپ کے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو وہ آ کے مجھ سے لے لے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ اعلان کرو آپ, اور اگر لے نہ سکے تو معاف کر دینا میرے باپ. اور ایک اعلان اور کرو, اگر میرے باپ سے, میرے بھائی سے, میرے چاچا سے, میرے دوست سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو, اگر زبان کے ذریعے تکلیف پہنچی ہو, ہاتھ کے ذریعے تکلیف پہنچی ہو تو وہ معاف کر دے, اور اگر بدلہ لینا چاہے تو میں تیار ہوں اس کا بدلہ دینے کے لیے. صحیح طریقہ. کھانے کے اعلان ہوتے ہیں ہمارے یہاں. خبردار جو کھانے کا اعلان کیا, یار آج گھر سے جنازہ اٹھائے, ابھی وہ مسحری قبرستان سے واپس نہیں آئی ہے, اور یہاں لمبے لمبے چاولوں کی بریانی چل رہی ہوتی ہے. بولے بھائی
اس نے کہ نہیں رونے کی بات ہے، حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی میرے عزیزو، سلامی کر لیں، ہاں غلط ہے میرے بھائی، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے سلامی تو سلامی، کسی اور بات کا بھی اعلان نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اذان کے لیے، وہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی مٹر ٹوٹ رہی ہے، اس کی مرغی کھو گئی، اس کا بکرا کھو گیا، اس کی اینٹ چھل رہی ہے، اعلان ہوتے ہیں بہت سے، نہیں ہے یہ۔ جب چندہ دیا تھا مسجد میں تو یہ سوچ کے دیا تھا کہ مٹر ٹوٹنے کے لیے اعلان کے لیے لاؤڈ اسپیکر لا رہے ہیں، یا یہ سوچ کے دیا تھا کہ اذان پڑھنے کے لیے لاؤڈ اسپیکر لا رہے ہیں؟ اذان پڑھنے کے لیے دیا تھا تو مٹر کے لیے الگ لاؤڈ اسپیکر لگا۔ مسئلہ بتا دوں آج آپ کو، مسجد کے سمر سیبل سے جو پانی بھرا جاتا ہے ٹنکی میں، وہ پانی بھی آپ کو بھرنا جائز نہیں ہے، صرف وضو کر سکتے ہو اس سے۔ بہت سے لوگ مسجد سے پانی بھر لاتے ہیں نا، مسجد میں گرم پانی ہوگا اب سردیوں میں، آپ دیکھنا ہیٹر چلیں گے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پڑوسی کہ بیٹے ایک بالٹی وہیں سے بھر لا یار، جائز نہیں، حرام ہے، حرام، اس لیے کہ اس ہیٹر کا جو بل ہے وہ مسجد بھر رہی ہے اور تو اپنے پرسنل یوز میں کر رہا ہے، اس کو جائز نہیں ہے۔ مسجد کے بہت سے لوگ میں نے دیکھا سمر سے بھی چلا رہے ہیں اپنے گھروں میں، پیپ لے لیا پڑوسیوں نے، چل رہا ہے، نماز پڑھنے گئے، باغ بعد ایسا کر رہی ہے، امام تو ڈر کے ہمارے کچھ کہتے نہیں، نماز پڑھی، جماعت ہو گئی، پنکھا چلایا، سو رہا مسجد میں۔ یہ جو پنکھے کا بل جائے گا تیرے سونے کو پر، یہ کون دے گا؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد عبادت کے لیے، مسجد اس لیے نہیں تھا کہ پنکھا چلا کے سو جاؤ یا پھر بل دو۔ مسجد میں موبائل تک لگانا جائز نہیں ہے، چارج کرنا موبائل، اس لیے کہ جو تیرے موبائل میں کرنٹ خرچ ہوگا اس کا قیمت کا دیے تھا۔ سمجھے بھائی بات آ رہی ہے نہیں؟ شریعت سے چلو، باریکی ہے، ایسا نہیں کہ سب چل رہا سب چل رہا، بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیو، بڑا خطرناک پڑے گا میٹر۔ کہاں جا رہے ہو بھائی صاحب؟ جلدی آ جاؤ یار۔ اچھا خود بتاؤ کتنی کام کی تقریر ہو رہی ہے، نالج میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مفتی گلفام ایسی تقریر کرتے ہیں، ایسی کہ میں نے کہا تو نے سنی نہیں ہے، میری 1.5 گھنٹے کی تقریر کوئی ایک بات آئی چینل والوں نے کاٹ کے ڈال دی، میری کیا غلطی ہے؟ میں نے 1.5 گھنٹے کی تقریر کری، میں نے آپ کو کتنی ایموشنل باتیں بتائیں، قرآن و حدیث کے تعلق سے میں نے جہنم اور جنت کی باتیں بتائیں، اب کوئی اگر ایک بات آ گئی ہے کاٹ کے ڈال دیں 30 سیکنڈ کی، تو اب اس میں میری کیا غلطی ہے بھائی؟ خدا کی قسم میرا مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کو ہنسا کے جاؤں، میرا مقصد ہے میں اصلاح کر کے جاؤں۔ اگر جہنمی بیٹھا تو جنتی بنا کے جاؤ، بے نمازی بیٹھا تو نمازی بنا کے جاؤ، شرابی بیٹھا تو توبہ کرا کے جاؤ۔